یہ دوپٹہ نیچے جھاڑیوں میں ملا خان سے، اور ساتھ ہی خون کے نشان بھی۔ خان جی یہاں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن بانو بی بی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ دوپٹہ ملا ہے یہاں اور ساتھ خون کے نشان بھی ہے۔ رات یہاں ڈیوٹی پہ کون تھا؟ ہاں جی، رات 12 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک ہم لوگ پراپر ڈیوٹی پہ موجود تھے سر۔ اس کے بعد نوے پہرے دار آ جاتے ہیں۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر بلند۔ بانو کی کان کی بالی اگر یہاں سے ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں آئی تھی۔ گارڈز کی موجودگی میں وہ کیسے باہر جا سکتی ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، ہمیں حویلی کے اندر دیکھنا مجھے پڑے گا۔ مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میری بہن گم ہوئی ہے، مجھے حویلی کے اندر دیکھنا پڑے یا باہر، میں ہر جگہ ڈھونڈوں گا اس کو۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک کہاں ہے بچے؟ بانو کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، خدا جانے کہاں چلی گئی۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے شہربانو؟ بی بی جان، شیربانو بی بی کے کان کی جو بالی ہے وہ شیری کو ہم نوکرانیوں کے کمروں والا دروازہ جو ہے نا وہاں پہ پڑی ملی ہے۔ بالی؟ پر بانو کہاں ہے؟ بی جان مجھے ملی تھی بانو بی بی کی بالی پیچھے کے راستے سے۔ سب کو شک ہے کہ بانو بی بی شاید حویلی سے باہر نہ چلی گئی ہو۔ سربلند لالا اور سوراب لالا ان کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ باہر کہاں جائے گی؟ حویلی سے باہر کیوں جائے گی بانو؟ کیا بول رہی ہو تم؟ پتہ نہیں، میرا تو خود دل بہت گھبرا رہا ہے، عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا ہے؟ خدا کرے بانو بھی خیریت سے ہو۔ بس پھر گئی کہاں ہے؟ کیا بی جان، میں نے کل بانو بی بی کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھا تو بہت غصے میں تھی وہ۔ کہاں بیٹھی تھی؟ باہر باغ والی طرف رو رہی تھی بہت زیادہ۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے لیکن وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولتی کہ نہیں ادا صاحب، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔
اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں، دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اکیلی عورت ہے۔ اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ، وہ کس حال میں ہوگی، کافی جنگل ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا۔ اس کے بعد ادا سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا، یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں، فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ اس کا کوئی کال آئی ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں، اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے لیکن وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں ادا صاحب، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں، دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے
اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اکیلی عورت ہے۔ اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا، سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ، وہ کس حال میں ہوگی، کافی جنگل ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا۔ اس کے بعد سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا، یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں، فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ اس کا کوئی کال آئی ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں، اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے لیکن وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں ادا صاحب، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں، دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے،
کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اکیلی عورت ہے۔ اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا، سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ، وہ کس حال میں ہوگی، کافی جنگل ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا۔ اس کے بعد سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا، یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف دیکھ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں، فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ اس کا کوئی کال آئی ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں، اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے لیکن وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولتی کہ نہیں ادا صاحب، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں، دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اکیلی عورت ہے۔ اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا، سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ، وہ کس حال میں ہوگی، کافی جنگل ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا۔ اس کے بعد سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا، یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ
گوشت ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف دیکھ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں، فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ اس کا کوئی کال آئی ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں، اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے، لیکن وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو، یا کسی اور سے ملنے گئی ہو، یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں ادا صاحب، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں، دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی، اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اکیلی عورت ہے۔ اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ، وہ کس حال میں ہوگی، کافی جنگل ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا۔ اس کے بعد ادا سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا، یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف دیکھ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں، فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ اس کا کوئی کال آئی ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں، اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے، لیکن وہ نہیں مل رہی۔
اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں. اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ. وہ بولتی کہ نہیں ادا صاحب مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے. اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے. پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے, بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے. اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں. شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں. وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے. اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں, دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے. یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے. اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے. گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے. اگر تمہیں کوئی معلوم ہے, تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ. اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے, بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں. اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی. اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے, جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے. نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے, کہاں سے آئی ہے. اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں. اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے, بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی, اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے, اکیلی عورت ہے. اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا. سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں, آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ, وہ کس حال میں ہوگی, کافی جنگل ہے. وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے. وہ بھی پوچھتی ہے, پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں. پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں. اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے, وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے, نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا. اس کے بعد ادا سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں. باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں. جنگل میں ڈھونڈتے ہیں. اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ, میں جنگل کی طرف جاتا ہوں, کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا, یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا. اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں. اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں, فون کر کے معلوم کرتے ہیں. وہ بولتی ہے کہ نہیں, گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا, نہ اس کا کوئی کال آئی ہے نہ اس کا کوئی فون آیا ہے. جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں. پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں, اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے, اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی, وہ گھر سے چلی جاتی ہے. اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے. وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے لیکن وہ نہیں مل رہی. اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں. اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ. وہ بولتی کہ نہیں ادا صاحب مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے. اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے. پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے, بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے. اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں. شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں. وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے. اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں, دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے.
یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کے بعد نوکرانی سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں تو اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد اس کی اماں جان بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اکیلی عورت ہے۔ اس کے بعد بانو کا کوئی معلوم نہیں ہوتا، سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہیں سے بھی اس کو لے کر آؤ، وہ کس حال میں ہوگی، کافی جنگل ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ سے نوکرانی بھی ان کی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے سب کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رابعہ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں سے گھر میں آتی اور نہ یہ مسئلہ بنتا۔ اس کے بعد سائیں اور سربلند دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے وہ بولتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی سائڈ جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ تو مل جائے گا، یا تو کچھ اس کی جوتے وغیرہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں کافی دیر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں پوچھتے ہیں کہیں گھر میں آئی ہے کہ نہیں، فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ اس کا کوئی کال آئی ہے، نہ اس کا کوئی فون آیا ہے، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں کیا کروں، اگر میں یہاں سے چلے جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میں چلے جاؤں تو اور بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل زنجیریں ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ جو بانو ان کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے آگے پیچھے لیکن وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو بولتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کسی دوست کے پاس گئی ہو یا کسی اور سے ملنے گئی ہو یا اس کی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولتی کہ نہیں ادا صاحب، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے، بولتا ہے کہ سب نوکروں کو بلاؤ اور سبھی کو یہاں پر اکٹھا کرو اور سب سے معلوم کرو کہ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہونے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد وہ دریا کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سب بولتے ہیں کہ پتہ کرو کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نوکر آ جاتے ہیں، دریا کنارے والے آدمی بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا دوست بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں پر ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں پر بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد نوکران سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا تمہارے آپس میں کیا لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اگر تمہیں کوئی معلوم ہے، تم نے کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ اس کا بھائی بولتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بس تھوڑا سا کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ اس کے بعد وہ جو رابعہ گھر میں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی یہ سن کر بولتا ہے کہ تم اس کو گھر میں نہ لاتے، جس کی وجہ سے وہ جب سے وہ گھر میں نامحرم عورت آئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چلا ہے، نہ اس کا پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔
उसके बाद नौकरानी से भी पूछते हैं। उसके बाद उसको बोलती है मुझे मालूम नहीं है, बस मैं तो उससे बातें करती थी, इसके अलावा मुझे कोई मालूम नहीं है। सब कुछ मालूम करने के बाद उसकी अम्मा जान बहुत परेशान होती है कि वो आखिर कहाँ जा सकती है, अकेली औरत है। उसके बाद बानो का कोई मालूम नहीं होता। सब औरतें इकट्ठी होती हैं, आपस में बातें कर रही होती हैं, बोलते हैं कि पता करो कहीं से भी उसको लेकर आओ, वो किस हाल में होगी, काफ़ी जंगल है। वो परेशानी की वजह से नौकरानी भी उनकी खड़ी होती है, वो भी पूछती है, परेशान होती है कि मुझे कोई मालूम नहीं है। उसके बाद सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं।